یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ غار ہمیشہ یاد رہے. غار ہمیشہ بولو بولو غار ہمیشہ یاد رہے. تو حضرات گرامی صدیق اکبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ ڈالی تاکہ نبوت کے بعد درجہ ہے صداقت کا، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے صدیق اکبر کا. بڑا جو اونچا خوشبا کیونکہ آج کل ایسے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، ایسے جناب ٹرینڈ چل نکلے ہیں کہ جی فلاں بھی افضل ہے، فلاں روحانی افضل ہے. نہ، اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر الصدیق. سبحان اللہ. نبیوں کے بعد درجہ ہے جناب صدیق اکبر کا. اور جو قرب دیا میرے مصطفیٰ نے غار ثور میں، خدا کی قسم اٹھا کے جملہ دینے لگا ہوں، جسے اچھا لگے قبول کرے. آقا کا سر ہے ابو بکر کی گود میں، جلووں میں گم ہے. جلووں میں بولو بولو جلووں میں. حاجیہ نے سر تے قرآن رکھو، حاجیہ نے سر تے قرآن رکھ کے پوچھو 8 دن مدینے ملتے نے، باہروں ویکھ کے آتے نے میرے نبی دا روضہ. میں تجربے مشاہدے دے نال دیکھ گل کر رہا. ہر حاجی نے پوچھو جدو آخری سلام پڑھ کے میرے پاک نبی تو جدا ہوتا ہے، میں نے اپنی اکھاں نال ویکھیا حاجی دروازیاں نو پکڑ کے رو رہے ہوندے نے، حاجی پلراں نو چمڑ کے رو رہے ہوندے نے، حاجی مڑ مڑ کے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کے رو رہے ہوندے نے، حاجی کوئی نہ ملے تے ایک دوسرے نو لپک کے رو رہے ہوندے نے، ایک دوسرے نو چمٹ کے رو رہے ہوندے نے. اے حاجیاں نو پوچھو یارو جڑا باہروں روزہ دیکھ کے آئے اودی کیفیت اے ہے تے جڑا صدیق اکبر گود وچ مصطفیٰ نو لے کے 3 دن بیٹھا رہا او دا مقام کی ہوے گا؟ گود میں دیدار مصطفیٰ میں گم ہے. سانپ ڈنگ مارتا رہا، سانپ زہر جسم میں اترتا رہا، مگر صدیق اکبر نے پرواہ نہیں کی. سانپ ڈنگ مارتا رہا، جسم میں زہر اترتا رہا، صدیق اکبر نے پرواہ بولو بولو پرواہ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ محبوب خدا کے جلووں میں گم تھے. محبوب خدا کے جلووں میں گم تھے. عرب کا پہاڑی سانپ تھا، زہریلا ہونے میں مشہور ہے. ابو بکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا ہے، آپ نے پاؤں ہلایا نہیں، پاؤں ہلایا نہیں، آپ کا جسم کانپا نہیں، پاؤں ہلایا نہیں. لیکن زہر کا اثر اتنا ہوا کہ پاؤں نہیں ہلایا، آنکھ سے آنسو، آنکھ سے آنسو درد کی وجہ سے گرا. ابو بکر یہ زہریلا سانپ تھا، پہاڑی سانپ تھا، زہر اترتا رہا، آپ نے قدم ہٹایا کیوں نہیں؟ تکلیف نہیں پہنچی؟ فرمایا اس سوال کا جواب مصر کے بازار سے جا کے پوچھو. مصر کے بازار میں جاؤ، جب زلیخا پہ مصر کی عورتوں نے تہمت لگائی تو ایک غلام کے پیچھے تو نے یہ کیا حال بنا لیا، تو آپ نے ہاتھ جوڑے جناب یوسف کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی میری عزت کا معاملہ ہے. آپ ایک دفعہ نا ان کے سامنے سے گزرے، نبی اللہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم گزر جائیں گے. تو اس نے یہ سیب لیے، چھریاں لی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں. انہوں نے سیب پکڑے، سیب کاٹنے لگے، اتنے میں جناب یوسف گزرے، چھریاں چلی، انگلیاں کٹی، چھریاں چلی، انگلیاں کٹی. انہیں خبر. اور یار اگر حسن یوسف سامنے آئے، حسن یوسف سامنے آئے، انگلیاں کٹے پتہ نہیں چلتا غار میں تو
حسن تھا. تو حضور کے چہرے پر جناب صدیق اکبر جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو آنکھ سے آنسو گرا. تو چونکہ گود میں تھا چہرہ مصطفیٰ، ابو بکر صدیق کا آنسو چہرہ مصطفیٰ پہ گرا. قربان جائے دو جہانوں کے آنسو ایک طرف، صدیق کا چہرہ مصطفیٰ پہ گرنے والا آنسو ایک طرف. کوئی روئے مصلے پہ آنسو گرتے ہیں، کوئی روئے رومال پہ گرتے ہیں، کوئی روئے تو اپنے کپڑوں سے صاف کرتا ہے. ابو بکر تیرے آنسو کا تو کیسے سلام کرے؟ تیرا آنسو عقیدت کے کعبے پہ گرا، مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا قبلہ تھا. میرا جملہ سننا، آنسو کہاں سے آیا؟ عقیدت کے عرش سے آیا. کہاں گرا؟ محبت کے قبلے پہ گرا. عقیدت کے عرش کا آنسو محبت کے قبلے سے گرا. حضور نے پوچھا، بخاری پڑھ رہا ہوں، ابو بکر تمہیں کس نے رلایا؟ تمہیں کس نے رلایا؟ عرض کی آقا کسی نے ڈنگ لیا ہے. کسی نے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر ایڑی آگے کر. میں شارٹ کرتا ہوں، ایڑی آگے کر. کسی کو تمہیں تکلیف دینا آتا ہے؟ تیری گود میں پڑا ہوں. کسی کو تکلیف دینا آتا ہے؟ محمد کو آرام پہنچانا بھی آتا ہے. محمد کو آرام پہنچانا بھی آتا ہے. تو جناب صدیق اکبر، سب کہیے رضی اللہ تعالی. غار کی توجہ کا اثر یہ ہوا کہ صدیق اکبر وہ آئینہ بن گئے. صدیق اکبر وہ آئینہ بن گئے جس میں مصطفیٰ کی روشنی نظر آ رہی ہے. آئینہ سمجھتے ہو؟ گھر جا کے تجربہ کر لینا. شیشہ پکڑنا، سورج والے پاسے کرنا. سورج آسمانوں سے بھرے ہیں، وہاں چمک رہا ہے، لیکن وہ شیشے میں آ جائے گا. جتنا شیشہ صاف ہوگا اتنا سورج صاف نظر آئے گا. ابو بکر صدیق غار کے اندر مصطفیٰ نے آپ کے قلب پر ایسی توجہ فرمائی کہ صدیق اکبر وہ آئینہ بن گئے کہ جس میں روشنی مصطفیٰ کی نظر آ رہی تھی. اب اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ صدیق اکبر جب مدینہ شریف میں حضور کے ساتھ پہنچے، مدینے میں دھوم مچ گئی، دنیا جمع ہو گئی. مسجد قباء شریف میں اس مقام پہ دنیا جمع ہو گئی. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ تو مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، کوئی میرے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے. وَجَالَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَامِتًا، آقا کو خاموشی سے بٹھایا گیا. ابو بکر صدیق نے کوئی چٹائی بچھائی نا، اس کے اوپر حضور کو بٹھایا. فَقَامَ ابو بکر لِلنَّاسِ، ابو بکر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ کوئی سمجھتے ہیں نا، لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے کہ جو بیٹھے ہیں وہ آقا ہے، جو کھڑا ہے وہ غلام ہے. جو بیٹھے ہیں وہ آقا ہے، جو کھڑا ہے وہ. یہ دو کام کرنے کے باوجود ایسے توجہ کرنی ہے. میرے نبی کی توجہ غار کی جو ہوئی تھی نا، اس کا اثر یہ ہوا، یہ دو کام ابو بکر نے کر لیے. مصطفیٰ کو بٹھا بھی دیا اور خود کھڑے بھی ہو گئے. پھر بھی عروہ بن زبیر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں دو نشانیوں کے باوجود لوگ پھر مخالطے میں پڑے. کوئی ابو بکر کے ہاتھ چوم رہا ہے، انہیں نبی سمجھ رہا ہے. تو پھر پتہ کیا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ آپ نے ایک چادر لی، آپ نے ایک چادر لی. چادر مصطفیٰ کریم پر چادر تانی، حضور پر سایہ چادر تانی. یہ چادر کیوں تانی؟ اب بولو کہ دھوپ کی وجہ سے تو نہیں تانی. میرے نبی پر سورج کبھی دھوپ نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ تیرا نبی وہ ہے جس پر بادل سایہ کرتے تھے.
حضور پر تو بادل سایہ کرتے تھے، تو ابو بکر نے یہ چادر کیوں تانی؟ پہلے بٹھایا، پھر خود کھڑے ہوئے، پھر چادر دی تاکہ لوگ اب سمجھ جائیں نبی میں نہیں ہوں، یہ ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ غار کے اندر چہرہ مصطفیٰ کی توجہ سے ابو بکر فنا فی الرسول ہو گئے تھے، فنا فی الرسول ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدینے جا کے 3 کام کیے۔ مصطفیٰ کو پہلے بٹھایا، پھر بھی لوگ مغالطے میں، خود کھڑے ہوئے، پھر بھی لوگ مغالطے میں، پھر اوپر چادر تانی تو لوگوں کو پتا چلا۔ اس سارے عمل کی وجہ کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق پر مصطفیٰ نے ایسی توجہ ڈالی، سبحان اللہ، ایسی توجہ ڈالی کہ ابو بکر صدیق کو تاجدار صداقت بنایا، سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق، اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھی، سونے پاک نبی نے صدیق اکبر کو مصلح عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ تھوڑے جے ڈھلے بولتے پہ، میں بار بار کہتا سنیا، جب سے تو ڈھلا ہوا ہے نا، بدبختوں کی زبانیں کھل گئی، بد نصیبوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، اور وہ تاجدار صداقت کو بھونکنا شروع ہو گئے کتے، ان کی زبانیں کھل گئی ہیں۔ ارے صدیق اکبر کا مقام، خدا کی عزت کی قسم، آخری حدیث پاک جو تیرے پاک نبی کا آخری خطبہ جو مصطفیٰ نے مسجد نبی کے منبر پر دیا، اس کے بعد حضور مسجد میں نہیں آئے، اس کے بعد نبی مصلی پہ نہیں آئے، اس کے بعد نبی منبر پہ نہیں آئے، آخری خطبہ، اس میں میرے پاک نبی نے فرمایا، لوگوں محمد پر جس نے احسان کیا میں نے دنیا میں اس کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن ابو بکر وہ ہے، ابو بکر وہ ہے لوگوں، میں محمد دنیا میں اس کا حق نہیں دے سکا، قیامت والے دن میں اور میرا اللہ مل کے اس کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ میرے نبی آخری خطبے میں لوگوں کو یاد کرا رہے، لوگوں ابو بکر وہ ہے جس نے مجھ پر اتنے حق چھوڑے ہیں، اتنے یار جو اتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو اور اس پہ انگلی اٹھ جائے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کرتے بد نصیب، صرف اس وجہ سے کہ سنیا تیری خاموشی ہے، ورنہ پاکستانی فوج کو کوئی گالی دے اسی وقت اس پر غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ جو فوج کو گالی دے اس پر غداری کا مقدمہ۔ ابو بکر تو محمد عربی کی فوج کا سپہ سالار ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ میری فوج ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی فوج کا سپہ سالار ہو، جو نبی کی فوج کا سپہ سالار ہو، اس پر گرفت نہ کی جائے تو یہ حکومت کی بد نصیبی ہے اور بدبختی ہے۔ اور سن لو، لکھ لو، نوٹ کر لو، تم بے شک غفلت میں پڑے رہو، لیکن صحابہ کی شانوں کا سب سے بڑا محافظ خود پروردگار ہے۔ اونچا بول، اونچا بول، اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ پہلا سپارہ دوسرا رکوع پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو کافر کہنے لگے، قالوا، ہم اس طرح ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ پاگل ایمان لائے ہیں۔
جب نبی کے صحابہ کو پاگل کہا تو قرآن کا اگلا سبق کون سا ہے؟ جب کہا نا کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے پاگل ایمان لائے ہیں، تو عرش والا رب اسی وقت بولتا ہے الا انہم ہم السفہاء، میں رب گواہی دیتا ہوں پاگل وہ نہیں ہے، پاگل تم ہو۔ سبحان اللہ۔ جب کافروں نے انگلی اٹھائی تو سب سے پہلے پروردگار نے جواب دیا ہے۔ حضور کے صحابہ کو پاگل کہنے والوں، میں کائنات کا رب اعلان کرتا ہوں الا تم پاگل ہو۔ یہ نبی کی عاشق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی عزتوں کا دفاع کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے مصلی دیا، حضور کی زندگی میں مصلی ملا، حضور کی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اب جب حضور نے مصلی عطا فرمایا تو ابو بکر اہل تھے تو مصلی دیا، اگر اہل نہ ہوتے تو رب چپ رہتا۔ اب بولو، اب بخاری شریف پڑھ لو، ایک نبینا صحابی تھے عبداللہ بن مکتوم، یہ بیٹھے تھے سرکار کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، نبینا صحابی تھے، کچھ نااہل لوگ آ گئے حضور کی بارگاہ میں، کچھ بولو بولو نااہل آ گئے، نااہل آ گئے حضور ان کو بات فرمانے لگے۔ تو عبداللہ بن مکتوم اللہ پاک نے جب نااہل آئے اور میرے آقا نے عبداللہ بن مکتوم جو نابینا اہل تھے ان کی طرف سے نااہلوں کی طرف توجہ کی، عرش والے نے اسی وقت قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ نے فرمایا حبیب یہ اہل ہے جو نابینا ہے اور یہ نااہل ہیں جو آ بیٹھے ہیں، تو جو نبی کی مسجد میں نااہلوں کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ نبی کے مصلی پر کسی نااہل کو کیسے کھڑا ہونے دے گا؟ میرے رب کے قرآن نے بتایا ابو بکر تجھے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا، مصطفیٰ کی بھی مہر ہے، عرش والے خدا کی بھی مہر لگی ہوئی ہے، کیونکہ جب نبی نے مصلی دیا تو اس وقت وہی آ رہی تھی، اس وقت وہی حضور حیات تھے، حضور کی حیاتی میں مصلی دیا ہے۔ تو اگر مصلی کے اہل نہیں تھے اور پھر یہاں کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ اور رافضی لوگ، کہتے ہیں جی ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ڈر کے پڑھتے رہے، پیچھے انہی کے پڑھتے تھے، علی نے اپنی جماعت کوئی نہیں کرائی، انہی کے پیچھے پڑھے لیکن ڈر کے تکیہ کر کے۔ اور میرے دسو بھی شیر خدا بھی ہوئے، سبحان اللہ، تے بزدل بھی ہوئے، شیر خدا ہوئے تے بزدل نہیں، تے جے بزدل ہوئے تے شیر، بولو بولو جے بزدل ہوئے تے شیر خدا ہو تو بزدل نہیں، بزدل ہو تو شیر۔ اور ظالموں علی علی کا دعویٰ کر کے علی کو بزدل کہتے ہو کہ وہ ڈر کے نماز پڑھتا رہا۔ 2.5 سال صدیق اکبر کا دور، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق مصلی پر، علی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، علی ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرات گرامی 10 سال کا دور ہے فاروق اعظم کا، علی ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، عثمان غنی کا دور، علی ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بدبختو اگر مولا علی ان 3 خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے تو اڈے بقول ڈر کے پڑھتے رہے کہ علی دیا نمازاں تو پہلو پوریاں کرو، تو اڈے بقول ڈر کے پڑھتے رہے کہ علی دیا پھر نمازاں تو پوریاں کرو۔ تم بتا سکتے ہو کہ مولا علی نے ان کے پیچھے پڑھی اور پھر جماعت
सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ के बताया, अबू बकर तू भी हक, तेरी इमामत भी हक। उमर के पीछे नमाज पढ़ी, फरमाया उमर तू भी हक, तेरी इमामत भी हक। उस्मान के पीछे नमाज पढ़ी, उस्मान तू भी हक, तेरी इमामत भी हक। सिद्दीक की सदाकत की दलील अली, उमर की अदालत की दलील अली, उस्मान की बुलंदी की दलील अली। तो मौला अली ने जिनके पीछे नमाज पढ़ी है, सुन्नियों ने उन्हें ही खलीफातुल मुस्लिमीन माना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या हैं मौला अली के मानने वाले, हम हैं मौला अली के मानने वाले। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हम हैं हसन के मानने वाले, हम हैं हुसैन के मानने वाले। खुदा की इज्जत की कसम, मौला अली ने अबू बकर का साथ दिया, उमर का साथ दिया, उस्मान का साथ दिया, इन्हें अपना हाथ दिया। सुभान अल्लाह। इन्हें अपना तीनों का साथ भी दिया, इन्हें हाथ भी दिया। हाँ जी, और इसीलिए सुन्नियों ने कहा जिससे अली की सुलह उससे सुन्नियों की सुलह। सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक हजरत अमीर मुआविया से सुलह की, सुन्नियों ने कहा जिससे हसन की सुलह उससे सुन्नियों की सुलह। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने यजीद से जंग की, सुन्नियों ने कहा जिससे हुसैन की जंग उससे सुन्नियों की जंग। ये है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, और ये है अकीदा हक। हजरात गिरामी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम, ये सहाबा, ये सितारे हैं, और इन सहाबा के इमाम का नाम है सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह। कंदुल इमाल हजरत अबू दर्दा फरमाते हैं, एक बार मैं चल रहा था, कंदुल इमाल अबू दर्दा कह रहे एक बार मैं चल रहा था, मैं आगे जा रहा था, मेरे पीछे पीछे अबू बकर आ रहे थे, मेरे पीछे पीछे सिद्दीक अकबर आ रहे थे। अचानक सामने से सरकार आ गए। अबू दर्दा चल रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर है, सामने सरकार आ गए। और मैं नक्शा खींचने लगा, सोने पाक नबी को सलाम पर बुलाया हजरत अबू दर्दा ने, सरकार ने जवाब दिया और फरमाया अबू दर्दा तो उससे आगे चल रहा है जो तुझसे अफजल है। कंदुल इमाल शरीफ पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह। उससे आगे चल रहा है जो तुझसे अफजल। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो अबू बकर आ रहे थे। सुभान अल्लाह। अबू बकर आ रहे थे तो हजरत अबू दर्दा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये अबू बकर सिर्फ मुझसे अफजल है। तो सोने पाक नबी का जुमला सुन, हदीस रसूल पढ़ रहा हूं, सरकार ने फरमाया अबू दर्दा ये सिर्फ तुझसे अफजल नहीं, ये सारे मक्के वालों से अफजल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने फरमाया कसम है उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये खाली मक्के वालों से नहीं, ये मदीने वालों से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। ये मदीनों वालों से भी अफजल है। और फिर हुजूर ने फरमाया ये हजाज वालों से अफजल। फिर सरकार ने हद कर दी, आखिरी जुमला हुजूर के लबों से निकले जुमले, हुजूर के पाक होठों से जो जुमले झलके वो पेश कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया वल्लाह मा तलात शम्स वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन अबी बकर। उसकी कसम जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, सूरज निकलने की जगह से लेकर डूबने वाली जगह तक कायनात में कोई ऐसा नहीं जो अबू बकर से अफजल हो। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो सुन्नी कहते अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद किसी का दर्जा है तो अबू बकर सिद्दीक का दर्जा है। हज़रात गिरामी, वक्त पूरा हो गया, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।